السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہمارے ویڈیو میں ہم فیمنزم پہ بات کریں گے اور آگے ہم فیمنسٹ لٹری تھیوری پہ یا فیمنسٹ لٹری کرٹیسزم پہ بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ دوستو، انگلش لٹریچر میں ہم فیمنسٹ لٹری کرٹیسزم اور فیمنسٹ لٹری تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کو ڈسکس کرنے اور ان کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فیمنزم کسے کہتے ہیں، اس کی سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی، اور اس کے جو ویوز ہے یا سب جنراز ہے، اس کے جو پارٹس ہے جس میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں، اور اس کی پیدائش کیوں ہوئی تھی، یہ شروع کیوں ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فیمنزم میں ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور وہ رائٹس یہ ایک بیلیو ہے فیمنزم جس میں ہم معاشی، سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل، سیاسی وغیرہ یا معاشرتی ایکویلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عورت مرد کے ساتھ برابر ہے، عورت کے حقوق بھی وہی ہونے چاہیے جو کسی معاشرے میں یا کسی ملک میں، کسی ایریا میں ایک مرد کے ہوتے ہیں۔ دوستو، فیمنزم نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ترقی کی ہے۔ سٹارٹ میں اس کے حالات اور تھے، اور اس کے بعد وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے حالات بھی بڑھتے گئے، اس کے ریکوائرمنٹس لوگوں نے اور رکھے۔ فیمیلز کو جو حقوق ملتے گئے اس کے آگے انہوں نے اور ریکوائرمنٹس لگے اور نعرے لگائے، لیکن اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اس کے ہسٹری پہ۔ پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے ریزنز کیا تھے، کون سی ایسے وجوہات تھے جس کی وجہ سے فیمنزم جنم لے چکی ہے، سٹارٹ لے چکی ہے۔ سب سے بڑے جو وجوہات ہے فیمنزم کے شروع ہونے کا، اس میں سے کچھ یہ ہے کہ وومنز جو ہے، فیمیل جو ہے، وہ صرف ڈومیسٹک سفیئر تک کنفائنڈ تھی، مطلب وہ سوشل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ 18 سینچری ایون کہ یورپ میں عورتوں کو وہ حقوق نہیں ملتے تھے جو کہ مرد حضرات کو ملتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی پراپرٹی میڈیول یورپ میں نہیں خرید سکتے تھے یا اس کے مالک نہیں بن سکتے تھے، جس طرح ہمارے ایشیا میں آج بھی بہت ساری ایسی کنٹریز ہے یا بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جس میں عورت کا کوئی ایسا مقام نہیں ہوتا کہ وہ پراپرٹی خرید سکے اپنے نام سے، اس کا کوئی بھائی، بیٹا یا شوہر وغیرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر فرانس کو دیکھا جائے، بہت ماڈرن کنٹری ہے آج کل کے حساب سے، لیکن 19ویں صدی تک، 19 سینچری مطلب 1800 تک، عورتیں اس چیز پر کمپیل تھی کہ وہ اپنے سر کو ڈانپے، پردہ کرے، مطلب جو مرد اسے کہتے تھے ان عورتوں کو ماننا پڑتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جرمنی میں 19 سینچری تک عورتیں بھیجی جا سکتی تھی اگر اس کے شوہر چاہتے۔ امریکہ اور دوسری یورپین کنٹریز جو کہ بہت ہی ماڈرن تھے، تقریباً 400-500 سال پہلے بھی کافی ماڈرن تھے، ان ملکوں میں بھی عورتوں کو یہ حقوق حاصل نہیں تھا، وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ووٹ کر سکے اپنے ووٹس کو، اور وہ اپنا کوئی بزنس بھی نہیں سٹارٹ کر سکتے تھے، نہ چلا سکتے تھے۔ ان کو کسی مرد کی ضرورت پڑتی تھی اور ضروری تھا کہ وہ کسی مرد کے تھرو کسی بزنس کو سٹارٹ کرے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہوتا تھا بچوں پہ، جس طرح آج کل بھی ایشینز کنٹریز میں یہ چیز مانی جاتی ہے کہ اگر مرد اپنے بچوں کو رکھ سکے یا جس طرح سے وہ اسے سنبھالنا چاہے سنبھال سکتا ہے، بیوی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا یا پھر وہ اس میں کوئی بات نہیں کر سکتی شوہر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ عورتوں کو ایجوکیشن بھی نہیں تھا، ایکسیس نہیں تھا ان لوگوں کو، مطلب وہ ایجوکیشن کے لیے الاؤڈ نہیں تھے جس طرح مرد ہوتے ہیں، اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ جاتے تھے، لیکن عورتیں 19 سینچری تک الاؤڈ نہیں تھی کہ وہ اسکول یا کالجز وغیرہ جوائن کر سکے۔ یہ جو فیمنزم ہے یا فیمنسٹ تھیوری یا کرٹیسزم وغیرہ ہے، یہ پوری دنیا میں 1970s کے بعد مشہور ہونے لگا۔ اس سے پہلے یہ یورپین کنٹریز میں اور امریکہ میں پایا جاتا تھا، اور عورتوں کے حقوق پہ بات ہو جاتی تھی، ہر جگہ پہ لوگ کرتے تھے، لیکن فیمس نہیں تھا، اور بہت سارے ممالک اس سے بے خبر تھے۔ بہت سارے کنٹریز کو، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فیمنزم کوئی چیز ہے بھی یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میگی ہیوم اور ریبیکا واکر نے فیمنزم کو ویوز میں تقسیم کیا ہے، فرسٹ ویو ہے، سیکنڈ ہے اور تھرڈ ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اسی فیمنسٹ موومنٹ کی وجہ سے ہی، فیمنزم کی وجہ سے ہی فیمنسٹ تھیوریز وغیرہ، جیوگرافی، ہسٹری، لٹری کرٹیسزم ان چیزوں میں آنا شروع ہو گئی، اور لوگ یہ تھیوری جو ہے یہ رائٹنگز پہ یا ٹیکسٹس پہ اپلائی کرنے لگے۔ فیمنزم میں
وومن رائٹس کے جو پرسپیکٹیوز تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ وہ عورتوں کے کنٹریکٹ کے بارے میں بات کرتے تھے اور کرتے ہیں، پراپرٹی کے بارے میں، ووٹنگ کے بارے میں، یا ایبورشنس کے بارے میں. ایبورشنس کے جو رائٹس ہے، اگر کوئی فیمیل چاہے کہ وہ اپنے پیٹ میں بچے کو نہ پالے یا اس کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو وہ ایبورشن کر سکتی ہے. اس کے بارے میں بھی یہ حقوق آ گئے تھے فیمنزم میں. اور گرلز کے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے ان کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس میں سیکشول ہیرسمنٹ یا پھر ریپ کے جو کیسز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں یا ہوا کرتے تھے، فیمنزم اس پہ بھی بات کرتی ہے. ورک پلیس میں عورتوں کے جو حقوق ہے، جہاں ہوٹلز میں، کسی بینک وغیرہ میں یا کسی دوسرے آفس میں کام کرتی ہے کوئی عورت، تو اس کے جو حقوق ہے اس کے بارے میں فیمنزم بات کرتی ہے. اس کے علاوہ میسوجنی کے خلاف بھی فیمنزم بات کرتی ہے کہ جو مرد حضرات اپنے عورتوں سے اچھی طریقے سے بیہیویئر نہیں رکھتے یا اس سے نفرت کرتے ہیں، میسوجنسٹ ہے، ان کے خلاف بھی یہ فیمنزم موومنٹ جو ہے یہ اس کے خلاف بھی رائٹس کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم فیمنزم یا فیمنسٹ موومنٹس کے ہسٹری پہ بات کریں تو دوستو سب سے پہلے یہ جو چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی یہ مڈل کلاس وائٹ وومن نے سٹارٹ کی تھی ایسٹرن یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں. اس سے پہلے یہ چیزیں بہت کم ممالک میں، یورپ میں یا امریکہ میں واقعات ان کے ہوتے تھے اور رائٹرز اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں، لیکن یہ تھیوری یا یہ موومنٹ سٹارٹ تب نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو وائٹ مڈل کلاس فیمیلز ہے ایسٹرن یورپ کے یا پھر نارتھ امریکہ کے، انہوں نے اس چیز کے بارے میں کافی سوچا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور فیمس سپیچ ہے سوجونر ٹروتھ کی، جو کہ ایک سلیو تھی، بلیک لیڈی تھی، امریکن تھی، اور جو کہا جاتا ہے کہ 4 ٹائمز سولڈ بھی ہوئی تھی، بیچی گئی تھی 4 دفعہ. ان کا ایک سپیچ ہے اینٹ آئی اے وومن، کافی فیمس ہے دوستو، ضرور پڑھنا اسے. انہوں نے 1851 میں یہ سپیچ امریکہ میں دی تھی اور اس سپیچ کے بعد بہت سارے عورتیں فیمینسٹ بن چکے تھے، مطلب اپنے حقوق کے بارے میں وہ اٹھ چکی تھی بہت ساری عورتیں. بہت سارے ممالک بھی اس سپیچ سے امپریس ہوئے تھے اور عورتوں کو ایک جذبہ ملا تھا کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں بات کر سکے. اس کے بعد دوستو فرسٹ ویو جو تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا فیمنزم کا. فرسٹ ویو میں سفریج کے بارے میں پوری کی پوری بات ہوتی ہے، جو کہ 19 سینچری میں اور ارلی 20 سینچری پوری کی پوری 150 سال اس کے ساتھ کنسرن تھے، اس کے ساتھ میکس تھے. ان 150 یا 120-30 سالوں میں یہ موومنٹ جو تھا اس کو فرسٹ ویو کا نام دیا گیا ہے فیمنزم میں. اور یہ جو موومنٹ تھا یہ سارا کا سارا اس چیز کے ساتھ کنسرن تھا کہ وومن کی جو رائٹس ہے وہ صرف ووٹ کے بارے میں تھے، کہ عورتوں کو یہ حقوق ملے کہ وہ ووٹ دے سکے، الاؤ ہو جائے کہ وہ ووٹ دے سکے. یہ اینگلو اور امریکن دونوں، اینگلو امریکن تھا، مطلب انگلینڈ میں سٹارٹ ہوا تھا اور امریکہ میں تقریباً 10 سال کا فرق تھا، دونوں میں ایک ساتھ شروع ہوا تھا یہ. اور کنٹریکٹ آف پراپرٹی اس پہ بات ہوئی تھی. اگر ارلی 19 پہ بات کریں، ارلی 19 سینچری میں کنٹریکٹ پراپرٹی کے جو کنٹریکٹس تھے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس دور میں، اس موومنٹ میں. اور اس کے علاوہ میرج کے بارے میں کہ عورت کے پاس یہ حقوق ہونے چاہیے کہ وہ کسی مرد کو ریجیکٹ کرے یا ایکسیپٹ کرے، یہ چیزیں آن دا پیک تھی. اور آنرشپ، چلڈرن کے آنرشپ کے بارے میں بھی اس ویو میں بات کی گئی ہے. 19 سینچری کے اینڈ میں پھر پولیٹیکل پاور وغیرہ کی طرف یہ چیزیں بڑھ رہی تھی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ وومن ووٹس کے بارے میں، اس کے رائٹس کے بارے میں تھا، اور سیکشول ریپروڈکٹیو یا اکنامک رائٹس وغیرہ بھی اس میں شامل تھے. اگر فرسٹ ویو میں ہم پھر 20 سینچری میں آ جائے تو ارلی 20 سینچری میں 1918 میں برٹن میں گریٹ برٹن میں عورتوں کو یہ حقوق ملی کہ وہ اگر 30 ایئرس کے ہے، 30 سال کی عمر میں وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ووٹ دے سکیں گے. اور اگر وہ کسی پراپرٹی کے آنر ہے، اگر وہ 30 ایئرس کے ایج کے نہیں ہے یا پھر وہ کوئی پراپرٹی نہیں رکھتے تو وہ ووٹ دینے کے قابل نہیں ہوں گے. لیکن 1928 میں پھر وہ اس میں چینجز آ گئی اسلام میں، اس قانون میں، اور عورتوں کو یہ حقوق دی گئی کہ وہ اگر 21 ایئرس کی بھی ہے تو وہ ووٹ دینے کے قابل ہوں گے، کیونکہ مرد بھی 21 ایئرس کے اس چیز کے قابل تھے کہ وہ ووٹ دے سکے. لیکن اگر آن دا ادر ہینڈ یو ایس کو دیکھا جائے، امریکہ کو دیکھا جائے، تو 1919 میں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں امریکہ کے، ان سب میں عورتوں کو یہ حقوق مل گئی کہ وہ ووٹ دینے کے قابل ہے.
फर्स्ट वेव ये फेमिनिज़म का पहले तब नाम नहीं दिया गया था उसे, और ये सेकंड वेव के बाद इसको नाम दिया गया, क्योंकि फर्स्ट वेव में सिर्फ पॉलिटिकली चीज़ों पे कंसर्न था फेमिनिज़म का, लेकिन उसके बाद लोगों को या औरतों को सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज़ भी दिखाई देने लगे। तो सेकंड वेव में ये चीज़ें डिस्कस होने वाली है, इसलिए वो जो पहले चीज़ें हो रही थी उनको लोगों ने या राइटर्स ने या क्रिटिक्स ने फर्स्ट वेव का नाम दिया। इसके बाद दोस्तों सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म स्टार्ट हो जाती है 1960 से 1980 तक, मतलब 1960 से लेकर 1985 या 90 तक ये एज रहती है। और इसमें जिस तरह मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट वेव में सफरेज के बारे में बात होती थी, औरतों के साथ जो जुल्म होते थे, लेकिन सेकंड वेव में ये चीज़ें अलग हो गई थी, क्योंकि तब औरतों को बहुत सारे हुकूक मिले थे और अब लिबरेशन मूवमेंट की तरफ फेमिनिज़म दौड़ चुकी थी। लिबरेशन से मुराद ये है कि औरतों को ये हुकूक भी मिलने चाहिए थे इस दौर में कि वो काम कर सके और आराम से मर्दों की तरह काम कर सके सोसाइटी में और ज़्यादा सोशल हो जाए। सेकंड वेव में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात होती है, एंडिंग ऑफ फेवरेटिज्म या एंडिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात कहाँ अगर हम करें कि उसमें ये चीज़ ना हो कि मर्द अच्छा काम करेगा या मर्द को किसी कंपनी में इस पोस्ट पे होना चाहिए, औरत को नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कैरोल हेनिश एक फेमस फ्रेज़ या एक वर्क में उन्होंने एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया था, पर्सनल एज पॉलिटिकल या फिर प्राइवेट एज पॉलिटिकल। इससे मुराद ये था कि पॉलिटिकली तो औरतों को हुकूक मिले हैं, लेकिन प्राइवेट घरों में या सोसाइटी में उनको वो हुकूक नहीं मिल रहे जो उनको मिलने चाहिए। इसके अलावा एक फ्रेंच ऑथर और फिलोसोफर है, फीमेल है, सिमन डी बोवरी, वो कहती है कि वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमन बट बिकम्स वन। उनका कहना यह है कि औरत जो है वो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर, इमोशनल या वीक नहीं है किसी मर्द से भी, इवन तो या औरत को औरत बनाया जाता है माशरे में उसकी पैदाइश के बाद, उसके पेरेंट्स या उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं या सोसाइटी है उसको वो कमज़ोर बना देते हैं और इमोशनल और मर्द के मुकाबले में कमज़ोर कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म पे अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूएशन है सेकंड वेव का फेमिनिज़म का, क्योंकि कहा जाता है कि सेकंड वेव जो था वो एक फेलियर रहा था और उसमें जितने भी हुकूक मांगे गए थे तब 60s से लेकर 80s तक वो हुकूक नहीं मिले थे मूवमेंट में, तो इसलिए थर्ड वेव स्टार्ट हो गया था। और ये अर्ली 1990s में, मतलब 1990 के बाद स्टार्ट हो गया था। इसमें माइक्रो पॉलिटिक्स पे फोकस किया गया था, छोटी छोटी बातों पे, कि औरतों के लिए जो चीज़ अच्छी है या जो चीज़ बुरी है उन चीज़ों में। और इसमें ये भी कहा जाता है कि इसमें इनर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। आजकल अगर हम देखें, आज तो खैर आजकल पोस्ट फेमिनिज़म चल रहा है, लेकिन तब भी फेमिनिस्ट जो थे उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया था। जिस तरह एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है कैरोल गैलेगन, वो कहते हैं कि डिफरेंस होना चाहिए सेक्सेस में, मतलब एक मर्द है और एक औरत है तो ये बायोलॉजिकली या नेचुरली तौर पे अगर खुदा ने, अल्लाह ने इस तरह पैदा किया है तो हम कौन होते हैं कि उसमें उसको बराबर करे, उसके हुकूक को बराबर करे। तो इसलिए बहुत सारे फेमिनिस्ट इसके फेवर में थे और बहुत सारे फेमिनिस्ट इसके अपोज थे। और सब के एंड में पोस्ट फेमिनिज़म आता है जो आजकल का दौर चल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने सेकंड वेव के जो गोल्स थे वो उन सब को मिल गए हैं, मतलब जो सेकंड वेव में वो चीज़ें मांग रहे थे, लेकिन थर्ड वेव के बारे में वो क्रिटिकल है, उनके गोल्स अभी तक मिले नहीं हैं। थर्ड वेव में इन्हें बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि थर्ड वेव में उनके माइंडसेट जो थे वो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए थे, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए थे उसमें। और ये भी कहा जाता है पोस्ट फेमिनिज़म में कि फेमिनिज़म जो है ये रिलेवेंट नहीं है आजकल की सोसाइटी के लिए, ये एक रिलेवेंट मूवमेंट या टर्म नहीं है, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में हर कंट्री में औरतों को उसके जितने भी हुकूक है वो मिल रहे हैं, एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके चिल्ड्रन के बारे में हो, जितनी भी चीज़ें हैं, लोग ज़्यादातर एजुकेटेड हो गए हैं, तो इसलिए औरतों के हुकूक उन्हें मिल चुके हैं। लेकिन काता पोलेट या फिर नेडीन स्ट्रोसन, दो राइटर्स हैं, वो कहते हैं कि वुमेन आर पीपल,
پوسٹ فیمنزم کی بات کر رہا ہوں میں. اس طرح کے بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ وومن آر پیپل، ان کو سپریٹ کرے کیونکہ یہ سیکس ہے، مختلف جینڈرز ہے، یہ ایک نہیں ہو سکتے، نہ کہ ان کو آپ یونائٹ کرے. تو اگر فیمنزم کے فرسٹ ویوز کو دیکھا جائے، سیکنڈ کو یا پھر تھرڈ کو، تو یہ جتنے بھی فیمنسٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہو حقوق میں، ہر چیز میں. لیکن پوسٹ فیمنزم میں یہ چیز اپوز ہو رہی ہے، اس کا اختلاف کر رہا ہے ہر انسان، ہر فیمنسٹ، اور کہہ رہا ہے کہ یہ اپوزٹ جینڈرز ہے، اپوزٹ سیکسز ہے، تو اس کو آپ ایک کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ دوستو، پوسٹ فیمنزم میں موومنٹس اور ایڈیالوجیز کی اگر بات کی جائے تو ہر سوسائٹی میں، ہر ایریا میں، ہر ریلیجن میں، ہر علاقے میں فیمنزم آن دا پیک ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ فیمیلز کے رائٹس ہوتے ہیں، وومن رائٹس کو ترجیح دیتے ہیں ہر انسان. لیکن ہر معاشرے میں اس کا اپنا ایک لیول ہے. اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے تو یورپین کنٹریز میں یا ویسٹ میں الگ چیزیں سوچی جاتی ہے فیمیل یا وومن رائٹس کے بارے میں، اور اگر یہاں دیکھا جائے ایشیا میں تو الگ طریقے سے لوگ سوچتے ہیں. لبرل ہے وہاں زیادہ لوگ، اور یہاں بھی یہ چیزیں بڑھ رہی ہے. اگر ریلیجن پہ بات کریں تو ہر ریلیجن میں عورتوں کے لیے ریلیجن کے مطابق حقوق ہے. اگر اسلام پہ بات کریں، ہندوازم پہ یا کرسچینٹی پہ بات کریں. سو آئی ہوپ کہ یہاں تک فیمنزم کی سمجھ آ گئی ہوگی، ریزن سمجھ آ گئے ہوں گے، اس کے ویوز سمجھ آ گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.